بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری. خواتین حضرات، کل کا دن انسانی تاریخ کا یادگار ترین دن تھا. کل امریکہ نے مریخ پر چوتھی روبوٹ گاڑی اتار دی. یہ 1 ٹن وزنی گاڑی ہے اور یہ مریخ کی طرف بھجوائے جانے والے تمام مشنز میں سے موسٹ ماڈرن، سب سے زیادہ وزنی اور سب سے زیادہ عرصہ تک مریخ پر رہنے والی مشین ہے. کیوریوسٹی نام کی گاڑی آج سے 8 ماہ پہلے خلا میں بھجوائی گئی تھی. یہ 1 گھنٹے میں 13,000 کلومیٹر سفر طے کرتی رہی. مریخ کے مدار میں داخل ہو کر اس کی رفتار 21,000 میل فی گھنٹہ ہو گئی. یہ گاڑی 8 ماہ مسلسل سفر کرتی رہی اور یہ 8 ماہ 10 دنوں میں 57 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کل مریخ پر اتر گئی. یہ گاڑی 2 سال مریخ پر رہے گی اور یہ مریخ کے ایک پہاڑ جس کی بلندی 5 کلومیٹر ہے اس پر تحقیق کرے گی. یہ مریخ پر زندگی، پانی اور آکسیجن بھی تلاش کرے گی اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش بھی کرے گی کہ کیا مریخ پر انسان اتر سکتا ہے. کیوریوسٹی نام کی اس گاڑی نے مریخ سے تصاویر بھجوانے کا کام بھی شروع کر دیا ہے. آپ اپنی سکرین پر ابتدائی تصاویر ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ انسان کا بہت بڑا بریک تھرو ہے. مریخ کا زمین سے موجودہ فاصلہ 22.5 کروڑ کلومیٹر ہے. یہ فاصلہ روزانہ کی بنیاد پر کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مریخ پر زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں. یہ اب تک مریخ پر پانی اور آکسیجن کے آثار بھی دریافت کر چکے ہیں. امریکی سائنسدانوں نے مریخ کی ڈسکوری کے لیے 1960 سے کوششیں شروع کی اور یہ اب تک 38 مشنز مریخ بھجوا چکے ہیں. یہ اس تحقیق پر کھربوں ڈالرز بھی خرچ کر چکے ہیں. کیوریوسٹی نام کی اس گاڑی پر امریکہ کے $2.5 ارب خرچ ہوئے، لیکن امریکن عوام اور امریکی سائنسدان اس کامیابی پر انتہائی خوش ہیں. یہ واقعی انسان کا کمال ہے. انسان ثابت کر رہا ہے کہ یہ کائنات انسانی ڈسکوری سے باہر نہیں ہے. انسان اگر کوشش کرے تو یہ چاند پر بھی اتر سکتا ہے اور مریخ سے بھی رابطہ استوار کر سکتا ہے. کل سے ناسا کے سائنسدان اپنی سکرین پر مریخ کو لائیو دیکھ رہے ہیں. ان کا 22.5 کروڑ کلومیٹر دور اپنی مشین، اپنی گاڑی کے ساتھ رابطہ موجود ہے اور یہ اس دنیا سے طویل ترین کمیونیکیشن ہے. آپ کو اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں موجود ہیں جس میں مریخ جیسا سیارہ بھی انسانی پہنچ سے زیادہ دور نہیں. ہم اپنے گھروں میں مریخ کو لائیو دیکھ سکتے ہیں اور 2 سال بعد ہمارے پاس مریخ کی چٹانوں، ریت اور مٹی کے نمونے بھی موجود ہوں گے. آپ تحقیق کی اس دنیا کو ملاحظہ کیجیے اور اس کے بعد اپنے حالات، اپنے ایشوز کا جائزہ لیجیے. دنیا مریخ تک پہنچ رہی ہے. یہ ایسی گاڑیاں بنا رہی ہے جو 21,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مسلسل 8 مہینے سفر کر سکتی ہیں اور زمین سے 22.5 کروڑ کلومیٹر دور مریخ پر اتر جاتی ہیں. اس گاڑی کا انجن کیسا ہوگا؟ اس نے انرجی یا فیول کہاں سے حاصل کیا؟ وہ مسلسل 8 ماہ تک فضا میں کیسے اڑتی رہی اور یہ اب زمین پر واپس کیسے آئے گی؟ یہ واپسی کے لیے فیول کہاں سے لے گی اور یہ ہوا کی رگڑ سے کیسے بچے گی؟ دنیا نے ان تمام سوالوں کا عملی جواب تلاش کر لیا ہے، جبکہ ہم آج بھی بجلی کے شارٹ فال کا شکار ہیں. ہمارے ملک میں آج بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج ہوا. آج بھی وزیر اعلی پنجاب نے صدر آصف علی زرداری کو غیر منصفانہ لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار قرار دیا. آج بھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کی سفارش کی. آج بھی ایفیڈینٹ کیس میں ملزمان کے نام ECL میں شامل کرنے کی درخواست کی گئی. آج بھی عمران خان نے خواجہ آصف اور چودھری نثار کو عدالت میں لے جانے کی دھمکی دی. آج بھی میاں نواز شریف نے کارکنوں کو الیکشن کی تیاری کا حکم دیا اور آج بھی صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ انتخابات وقت مقررہ پر ہی ہوں گے. آپ دنیا کو دیکھیے اور اس کے بعد خود کو دیکھیے. دنیا مریخ تک پہنچ گئی ہے اور ہم آج تک اپنے بنیادی مسائل حل نہیں کر سکے. ہم کیسے لوگ ہیں؟ خواتین حضرات، ہمارے مسائل میں سوئس حکام کو خط لکھنا بھی شامل ہے. کل سپریم کورٹ ایک بار پھر راجہ پرویز اشرف سے پوچھے گی کہ کیا حکومت خط لکھے گی اور اگر لکھے گی تو کب لکھے گی، اور اٹارنی جنرل کا یہ پرانا موقف ہوگا کہ صدر کو امیونٹی حاصل ہے، آپ ان کی مدت ختم ہونے کا انتظار کریں وغیرہ وغیرہ، اور یوں ایک اور تاریخ دے دی جائے گی. یہ کھیل کبھی ختم بھی ہوگا یا پھر یوں ہی چلتا رہے گا؟ اگر ختم ہوگا تو کیسے ختم ہوگا؟ ملک کو اس بحران سے نکالنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ کیا سوئس حکام کو صرف وزیر اعظم ہی خط لکھ سکتے ہیں یا پھر اٹارنی جنرل
بھی لکھ سکتے ہیں؟ کیا صدر آصف علی زرداری کے مقدمات ٹائم پارٹ ہو چکے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا خط لکھنے سے یہ مقدمات دوبارہ کھل جائیں گے؟ اور کل راجہ پرویز اشرف کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سارے سوال ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گے، اور سابق وزیر قانون ڈاکٹر بابر اعوان ایک بار پھر ہمارے مہمان ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواہشاں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. وزیر قانون ہیں، سابق قانون دان ہیں، بڑی مشہور شخصیت ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، سینیٹر بھی ہیں، اور یہ سارے ایشوز، سارے کیسز انہی کے دور میں اسٹیبلش ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کورٹ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، 5 رکنی بینچ نے وزیر اعظم صاحب کو 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا تھا پچھلی سماعت میں، اور ان سے یہ بھی کہا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان سے کہ کوئی درمیان کا راستہ نکالا جائے. پھر 1 اگست کو چیف جسٹس آف پاکستان نے کسی اور کیس میں یہ فرما دیا کہ ہم ایک وزیر اعظم کو سزا دے سکتے ہیں تو دوسرے کو کیسے چھوڑ دیں؟ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی ڈویژن ہے اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا تو یہ کہ کل کو چھوڑ کے اگر یہ جو ابھی آپ نے بات کی اس کو سامنے رکھیں تو آئی لائک دس کہ تھوڑا سا فاربیرنس ہو اور برداشت ہو، اور ایک دوسرے کو بھی ادارے برداشت کریں، اور اداروں کے جو چلانے والے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کریں. یہ تو ایک اچھا جسچر تھا میرے خیال میں. لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب ایک دوسرے بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا، یہ کوئی مزے کی بات نہیں تھی. 1 اگست کو انہوں نے کہا تھا. بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں، آئی ایم ناٹ ڈس ایگرینگ ود یو، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی ان کا آیا، یعنی چیف جسٹس صاحب کو نہیں کہنا چاہیے. ظاہر ہے جی، عدالتیں فیصلوں کے ذریعے سے بولتی ہیں، اور پھر ٹکروں میں بولنا شروع کریں گے تو دوسری پارٹی بھی بولنا شروع کر دیتی ہے نا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ 4-4.5 سال ہم نے، یعنی عدلیہ نے یہ نظام چلایا، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ غیر ضروری باتیں، غیر متعلقہ بھی ہیں لوگوں کے لیے. اچھا، آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو بینچ بیٹھا تھا 2 ہفتے پہلے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک درمیان کا راستہ نکلنا چاہیے. اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ ہم درمیان کا راستہ نکالیں گے، اور 2 ہفتے انہوں نے دے دیا اٹارنی جنرل آف پاکستان کے کہنے پہ. چیف جسٹس آف پاکستان، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرا کیس تھا، اس کی ہیئرنگ کے درمیان انہوں نے کہا کہ اگر ایک پرائم منسٹر کو ہم سزا دیتے ہیں تو دوسرے پرائم منسٹر کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. محسوس کرتے ہیں کہ ڈویژن ہو چکی ہے کورٹ میں؟ میں ایک بات پہ، میں نہیں، پورے پاکستان کے جو پریکٹسنگ لائرز ہیں سوائے کچھ کے، وہ بہت حیران ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر کیس میں بینچ ایک طرح سے ہی سوچے اور ایک ہی طرح سے ججمنٹ آئے. ڈائسینٹنگ ویوز آتے ہیں، ڈائسینٹنگ ججمنٹس آتی ہیں، ساری دنیا میں آتی ہیں، روزانہ آتی ہیں، اور بے شمار کیسز میں آتی ہیں. یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ایک ہی طرح کی ججمنٹ جو آئے. اب کچھ اس میں فلیور ڈالا ہے کچھ ججز نے اپنے، جو ایڈیشنل وہ نوٹس لکھتے ہیں ان کے ذریعے سے، لیکن وہ بھی ایگری کرنے والے ہی نوٹس ہوتے ہیں عموماً. یہ جو آپ نے کہا کہ ایک سٹیٹمنٹ ایک بینچ سے آ گئی، دوسرے بینچ سے سٹیٹمنٹ آ گئی، میں اس کو کوئی خاص نہیں اس میں کچھ پڑھتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ اگر سسٹم نہ چلا نا تو ٹھہرے گا کوئی نہیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ جو ستو تھیوری ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ وہ ادارے جن کے اوپر پورے ملک کا نظام ایک طرح سے ریسٹ کرتا ہو فار دی پرپز آف دی سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی اور گلوبل بے شمار ایشوز ہوں، اور ملک ہو ان دی مڈل آف وار، کہ وہ سارے سوئے ہوئے ہوں گے، ایسی بات نہیں. یعنی فوج کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فوج نے بہت زیادہ برداشت کر لی، بہت زیادہ برداشت کر پہلی دفعہ آف کورس آئی ایم اگرینگ ود یو، پہلی دفعہ. لیکن یہ میں نہیں مان سکتا کہ کوئی سو رہا ہوگا اور اس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ جن کے پاس، جن ملکوں میں نیوکلیر آرسنل ہوتا ہے وہاں فوج نہیں سوتی. اس کا مطلب فوج کے آنے کے چانسز ہیں؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کس کے آنے کے چانسز ہیں، لیکن جو بھجوانے کے چانسز ہیں نا، جس طرح لوگ لگے ہوئے ہیں آپس میں. ڈاکٹر صاحب جاگ جائے گی تو آ جائے گی؟ نہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ آ جائے. اور پھر میں تو بنگلہ دیش ماڈل بہت عرصے سے بات کر رہا ہوں. اوکے، یعنی کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ، فوج کی سپورٹ جو بھی ہے، پھر وہ اور جوڈیشری کی مدد، یہ سارے ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے جی، یہ سارے ادھر ہی تھے. 2 دفعہ جس آدمی نے نکالا نا جی، وہ ساری دنیا میں گھوم رہا ہے. تو کیا قیامت آ گئی کسی کے لیے جب کچھ آپ نہیں چلنے دیں گے؟ فار انسٹنس یور کانسٹیٹیوشن سیز دیٹ لیٹ دیر بی اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی. آپ کو وہ پسند ہی نہیں ہے، اس کو آپ نہیں چلنے دیں گے. آپ جوڈیشری کو نہیں چلنے دیں گے، آپ کسی اور ادارے کو نہیں چلنے دیں گے. تو پھر کیسے چلے گا یہ سارا؟ کسی نے تو چلانا ہے نا. چلانے کا طریقہ ہے ٹریکوٹمی آف پاور. اپنے جو دائرہ اختیار ہے اس کی پابندی بھی کریں. اس وقت ایک اور چیز جو انٹرسٹنگ ہے وچ یو مسٹ ٹیل یور ویورز، وہ یہ ہے کہ جو ریگولر کیسز ہیں وہ نہیں چل رہے، پٹیشنیں چل رہی ہیں. پٹیشن دائر ہوتی ہے، لگ جاتی ہے.
پٹیشن دائر ہوتی ہے اس کو نمبر مل جاتا ہے, پٹیشن آتی ہے وہ چل پڑتی ہے, بلکہ دوڑ پڑتی ہے, بھاگ پڑتی ہے, فلائنگ پٹیشنز آ رہی ہیں. اور کچھ سو موٹو نوٹسز, سو موٹو کے کانسیپٹ کا میں بطور وکیل حامی ہوں, لیکن یہ جو سارا جتنا بھی اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ ساری رونقیں جو ہیں یہ ان دو جگہوں پہ ہیں. ریگولر کیسز تو نہیں چل رہے, بہت کام ہیں جو چلتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے الیکشن بہت قریب نظر آ رہے ہیں. عید کے بعد بہت قریب بھی ہو سکتے ہیں الیکشن. نہیں, اگر جس طرح لوگ جس طرح سے جج کرتے ہیں, دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, اگر الیکشن ہوں گے تو بنگلہ دیش ماڈل نہیں آئے گا, اور اگر بنگلہ دیش ماڈل آئے گا تو الیکشن نہیں ہوں گے. دو چیزیں تو نہیں ہو سکتی. پھر چلنے دینا, آپ الیکشن تک جانے دینا صورتحال کو. آپ اگر جھگڑا پہلے کھڑا کر لیں گے اور اس طرح کا جھگڑا آپ کھڑا کریں گے جس سے لگے یوں کہ ملک سارے کا سارا جام ہو گیا, تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اچھا کل کیا ہو سکتا ہے, کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی پوری زندگی قانون میں گزری. اس پوری زندگی کے نچوڑ یہ ہے کہ تین باتیں ہیں. ایک تو مجھے ذاتی طور پہ مجھے بینچ نے جس طرح سے, میں نے آپ کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا یہاں کہا تھا کہ عدالتیں راستہ دیتی ہیں, مشورہ نہیں دے سکتی, وہ لیگل ایڈوائزر نہیں ہوتی پارٹیز کی. اگر کوئی ٹھیک طریقے سے پلان کر کے چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جھگڑا اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اور جو عدالت نے جس طرح پچھلی تاریخ پہ کہا کہ کوئی راستہ درمیانی نکالا جائے, وہ درمیانی راستے بے شمار ہیں, وہ نکالے جا سکتے ہیں. میں مفت مشورہ نہیں دے سکتا, الیکشن مشورہ نہیں دیتا, لیکن راستے 6 آپشنز یہ تھے سپریم کورٹ میں تھوڑی سی یہ بات اگر آپ اجازت دیں تو 2 آپشن ختم ہو چکے ہیں, 4 رہ گئے. آپشنز بھی دیکھیں نا, آپشنز بھی تو سپریم کورٹ کی ایک اوپینین ہے نا, جس کو ویری کیا جا سکتا ہے, چینج کیا جا سکتا ہے, آلٹر کیا جا سکتا ہے حالات کے مطابق. بیچ کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ بیچ کے راستے کئی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عرصہ مکمل کرنے دیں. اب سال پریزیڈنٹ کے پاس سپٹمبر ٹو سپٹمبر سال رہ گیا, تو سال صبر کیا جا سکتا ہے نا. پاکستان ملک, جمہوریت, سسٹم, ادارے, صبر کون کرے گا؟ یا تو آپ کلیم کر لیں 248 اور اس میں سال گزار لیں, بحث شروع ہو جائے, چل رہی ہے, سال گزر جائے اور پریزیڈنٹ نہ رہے, آپ پکڑ لیں. ایک پہلو یہ ہو گیا, ایک یہ طریقہ ہو ایک گیا. پہلو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہو گیا عدالت سے درخواست کی جائے کہ ہمارا 1 سال رہ گیا, مہربانی کر کے اس کیس کو یہیں پہ فریز کر دیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں. سپریم کورٹ یہ بھی ہو سکتا ہے مان جائے, ہو سکتا ہے نہ مانے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کا پروگرام ہی دیکھ لے. جو میں کہنا چاہ رہا تھا, ایک تو یہ پہلو ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو گلوبل صورتحال ہے نا پاکستان کے لیے اس وقت فیوریبل نہیں ہے, انفارچونیٹلی. آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا, ساری جگہ ہی تو ہم نے جھگڑے کیے ہوئے ہیں, ساری جگہ ہی ہم بیک فٹ پہ ہیں, اور ساری جگہ ہی ہم تقریباً بے شمار ریزنز ہیں, اس کی جائز ریزنز بھی ہو سکتی ہیں, ہم اکیلے بھی ہیں اور ہمیں جھگڑالو کہا بھی جا رہا ہے اور پورٹرے بھی کیا جا رہا ہے. تو اس صورتحال میں جتنے جھگڑے کم کیے جا سکتے ہیں انٹرنلی تو ہم کر سکتے ہیں نا, تو انٹرنلی کم کرنے چاہیے راستے. کوئی ایسا ججمنٹ نہیں ہے جس میں سے راستہ نہ نکلے. گورنمنٹ لچک نہیں دکھائے گی تو درمیان کا راستہ نہیں نکل سکے گا ڈاکٹر صاحب. اگر لچک دکھائے گی تو درمیان کا راستہ نکل سکے گا. جہاں تک لچک کا سوال ہے وہ تو سب کو ہی دکھانی چاہیے, اور لچک شکست نہیں ہوتی, میں اس کو شکست نہیں کہوں گا کسی کی بھی. لچک جو بھی دکھائے گا وہ بڑا پن ہوتا ہے. اداروں کو لچک دکھانی چاہیے. کہاں ہوگی ڈاکٹر صاحب کہ آپ 8 اگست سے پہلے فیصل رضا عابدی صاحب کو لانچ کر دیں اور وہ کورٹ سے ٹکرا جائیں بالکل خود کو حملہ آور کی طرح, اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان لچک دکھائے, کیسے دکھائے گی؟ I have no comments on this, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اداروں کی میں بات کر رہا ہوں. ادارے تو چلنے ہیں نا. اگر 1 سال صدر کا رہ گیا ہے تو اس سے میرے خیال میں 1 مہینہ زیادہ آرمی چیف کا رہ گیا ہے جو ان کا موجودہ ٹینیور ہے, اس سے کوئی 2 مہینے اور چھوڑ کے پھر چیف جسٹس صاحب جو موجودہ ہیں ان کا رہ گیا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنی ناک سے آگے دیکھنا پڑے گا ہمیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ تو کیونکہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے دوست بھی ہیں, وکیل بھی رہے ہیں, ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر قانون بھی رہے ہیں, بڑے قریب تھے آپ بی بی کے بھی, صدر صاحب کے. ایک سوال کا جواب دے دیجیے پلیز, اور میں چاہوں گا کہ آپ کھل کے بات کریں, چھپائیں نہ. یہ بتائیے کہ سوئس کیسز ٹائم بارڈ ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں, آپ وہ نہیں کھل سکیں گے؟ یہ 2 علیحدہ سوال ہیں. ٹائم بارڈ ہو چکے ہیں, یس, ختم ہو, ٹائم بارڈ دیٹ آئی سے ود سرٹیٹیوڈ. ٹائم بارڈ ہو چکے, یس, دیٹ آئی سے ود سرٹیٹیوڈ. کب سے ہو گئے؟ بہت بڑے زمانے ہو گئے, میں بہت تفصیل سے نہیں بات کروں گا, کافی ٹائم. 2008 سے ٹائم بارڈ ہو چکے ہیں. اب آپ مجھے اسپیسیفک نہ کیجیے. دیکھیں نا, ٹائم بارڈ ہو چکے ہیں جی, ٹائم بارڈ ہو چکے ہیں. لیکن جب کوئی ریاست کیس کھولنے کا کہے گی تو 1 منٹ نہیں لگے گا, کیس کھل جائے گا, جو بھی ہوگا کھل جائیں گے. ہاں, ظاہر ہے ان کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے نا کہ کھل کے پھر کیا ہوگا, دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری. اب ایشو یہ لیکن اگر ریاست کہے کسی دوسری ریاست سے
کہ اس کو اگر serious state لیں گے کہے- لوگ. اگر اسٹیٹ کہے تو کھل سکتے ہیں اور اگر اسٹیٹ نہ کہے انڈیویجلی نہیں کھل سکتے. انڈیویجلی کسی طریقے سے نہیں کھل سکتے. اگر کھل رہے ہوتے تو سب سے پہلے یہ کھولنے کے لیے ایک اس وقت احتساب کے ایک آفسر تھے, انہوں نے خط لکھے, پھر جو سیف الرحمان تھے انہوں نے خط لکھے, اور پھر ان کو لے کے پیڈ, جو مرحوم اٹارنی جنرل ہیں چودھری فاروق صاحب, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کا پیڈ لے کے پھر ان کے کروا کے تو وہ پھر کیس کھلوائے گئے. اس لیے کہ ریاستوں کو سیریس لیتی ہیں, اور جتنے بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے اور میوچل اسسٹنس کے جتنے بھی گلوبل کانوینٹس ہیں اور جتنے بھی روایات بھی ہیں, وہ بھی اسی طرح ہے کہ ریاست کو انٹرٹین کرے گی, ورنہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ باہر نہ جائے. جن لوگوں کو کوئی انصاف نہیں ملتا کسی ملک میں, وہ وہاں بھاگے ہوئے چاہے. اب ثابت یہ ہوا کہ ٹائم بارڈ بھی ہو چکا ہے, لیکن اگر پاکستان اسٹیٹ نے کہا تو کھل جائیں گے کیس. ڈیفینیٹلی آئی ہیو نو سیکنڈ اوپینین اباؤٹ. ایک خط لکھے, خط لکھنے کی دیر ہے, کیسے چٹ کھل جائے؟ کافی ہے جی. اسٹیٹ میٹرز. بندے جو مرضی کہتے رہیں, کچھ نہیں ہوتا. انڈیویجولز جو مرضی کہتے اچھا ہیں. یہ بتائیے کہ سوئس اکاؤنٹس میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ سوئس اکاؤنٹس بتا سکتے ہیں کہ ان میں نہیں، پیسے ہیں ویسے یا آپ نہیں. تو میں دیکھیں. آپ کو ایک ذاتی بات یہ بتا سکتا ہوں کہ 25 مئی کو پچھلے سال جب بطور لا منسٹر مجھے اسی بینچ اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا, 3 حضرات تھے غالباً, انہوں نے مجھے بلایا تھا, تو میں نے ججمنٹ پڑھ کے بتایا تھا کہ جو ڈٹرمنیشن آف اماؤنٹ ہے نا, جس کو 60 ملین یا وہ کسی جگہ نہیں ہے. ڈٹرمنیشن آف اماؤنٹ اس کیس میں کسی فورم کے اوپر کبھی ہوئی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ accounts اکاؤنٹس کی مختلف کیا ہیں. دیٹ دی بینک کین ٹیل, آئی کی ناٹ. اچھا وہاں پہ ہو سکتے ہیں پیسے ویسے؟ پیسے تو ساری جگہ پہ ہی ہیں, لیکن کس پیسے کی ہم بات کر رہے ہیں, دیٹ از دی سوئس اکاؤنٹس میں پیسے جن کا ایشو ہے آئی ڈو ناٹ نو. وہ سوئس بینکس میں ہیں یعنی چلے گئے ہیں وہاں سے؟ یہ مجھے نہیں پتا. اچھا فرض کیجئے اگر چلے گئے ہیں تو پھر کیس کھولنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے ساری سیاست ہو رہی ہے نا, اور کیا ہو رہا ہے. جو ہم کیسز, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر, اگر جتنے سیاستدانوں پہ الزام لگے ہوئے ہیں وہ سارے پیسے بھی جو عدالتوں میں, الزام جو ٹیلی ویژن پہ لگتا ہے, میں یا اخبار میں لگتا ہے, اس کی بات نہیں کر رہا, وہ سارے پیسے بھی آ جائیں تو کیا پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی؟ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کتنا اچھا ادارہ تھا, اس پہ پوائنٹ سکورنگ ابھی کی گئی. شوکت خان. آف کورس تو یہ کہیں رک جانا چاہیے میرا خیال ہے. اچھا یہ بتائیے اگر فرض کیجئے ٹائم بارٹ ہو گیا کیس, این آر او کی وجہ سے گورنمنٹ نے کیس واپس لے لیے, تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص اپنے اکاؤنٹس میں پیسے رکھے گا, اس کو نکال لینے چاہیے وہاں پہ. ڈپینڈ کرتا ہے کس شخص کی بات کر رہے ہیں. Possibly لوگ گھڑوں میں بھی پیسے رکھنے والے ہیں, اور گھروں میں پیسے رکھنے والے بھی ہیں, اور بیرون ملک والے بھی ہیں, اندرون ملک والے بھی ہیں, اور پاکستان میں اکثریت ایسی ہے جن کے پاس رکھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے ڈپینڈ کرتا ہے نا وچ کیس آر وی ٹاکنگ اباؤٹ. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کیسز جتنے ہیں, یہ چلائے بھی پولیٹیکلی جاتے ہیں, ان کے فیصلے بھی پولیٹیکل ہوتے ہیں, اور ان کے جتنے اینگل ہوتے ہیں وہ سارے پولیٹیکل ہیں. لیکن این آر او کو جب چیلنج کیا گیا تھا وہ تو پولیٹیکل نہیں تھا, وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن ہوئی, سپریم کورٹ آف آپ کمال پاکستان نے کرتے ہیں کیس جی. سنا, نہیں, کیس چھوڑ- سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا. آپ سے کہا گیا کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے چودھری کے صاحب چلے پہلے جائیں, شروع ہم کرتے نہیں ہیں کہ یہ گئے. پٹیشن- آپ سے کہا گیا کہ کورٹ میں آپ پٹیشن کون لے کے نہیں گیا کریں. تھا؟ ایک تھے شہباز شریف, ایک تھے قاضی حسین احمد صاحب. تو یہ دونوں کیا تبلیغی جماعت کے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں ہے نا جی, یہ سیاسی جماعتوں کے ہیں نا. ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں, دوسری سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. سو اٹس اے پولیٹیکل کیس. جب ان کی بات بن گئی گورنمنٹ میں جانے کی تو پھر وہ کیس واپس بھی لیا گیا نا, ایک جو شہباز شریف صاحب والا تھا. اس لیے یہ اول و آخر پولیٹیکل کیس تھا, اور اس کو جو مس ہینڈلنگ ہوئی وہ میں کہہ چکا ہوں, میں دہرانے نہیں چاہتا, اس میں بحث میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا. لیکن جو مس ہینڈلنگ ہوئی وہ وہاں سے شروع ہوئی جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ہم نے کانٹیسٹ نہیں کرنا. کورٹ اس حد تک ونڈیکیٹڈ ہے, بری ذمہ ہے. انہوں نے موقع دیا آپ کو, Of course دیا بار نا. موقع دیتے رہے. تو آپ لڑیں غلطی کریں, میں نے یہی کہا ڈیفینڈ کریں. نا, عدالتیں راستہ دیتی ہیں, عدالتیں آپ کو مشورہ نہیں دیتی, اس لیے کورٹ از اچھا آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ نے کورٹ میں اپیئر نہیں ہونا, یا وکیل پیش نہیں کرنا, یا ہم نے ڈیفینڈ نہیں کرنا؟ اس وقت میں لا منسٹر نہیں تھا, کوئی اور تھا, وہ جواب دے سکتا ہے. نائک صاحب تھے. میرے دور میں جو کیسز چلے ہیں, 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا کیس میرے دور میں وہ امینڈمنٹ ہوئی ہے, 19th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میرے دور میں ہوئی ہے, لٹیگیشن میرے دور میں ہوئی ہے ایز اے لا منسٹر. آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کو واپس بھیجا گیا کہ آپ اس کو ری ڈو کر کے بھیجیے, اور ساری کمیٹی, کانسٹیٹیوشنل کمیٹی اس بات کی گواہ, اس میں پرویز اشرف صاحب بھی تھے, رضا ربانی اس کو چیئر کر رہے تھے, باقی اس میں وسیم سجاد صاحب تھے, ڈاکٹر خالد رانجا نہیں, ایس ایم ظفر صاحب تھے. یہ سارے سینئر لوگ وہاں پہ موجود تھے. سب سے پہلے اس کے حق میں بولا, میں نے کہا کہ ایک میگنانمٹی ایک طرح سے شو کی ہے جوڈیشری نے, تو لیٹ اس ایکسپٹ دس چیلنج, ہم بھی بڑے دل کا مظاہرہ کریں, ہمارے ایشوز ہیں,
اور پوائنٹ آف ویو کے ایشوز ہیں. لیکن آپ کی بات نہیں مانے گی. میری بات مانی گئی اور ہم نے پھر 19th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی. ٹھیک مانی گئی میری بات. 18ویں 19ویں ترمیم کی بات. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس میں کسی جگہ اس طرح کا سٹیل میٹ نہیں آنے دیا. اچھا NRO پہ آیا. جی ہاں, یاد رکھنے والی بات یہ کہ لٹیگنٹ نے اپنی اسٹریٹجی خود طے کرنی ہوتی ہے, عدالت مشورے نہیں دیتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں کیونکہ بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے سوال رکھوں گا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس کیا چانس ہے, کیا آپشنز ہے, وہ کیا کرے. چھوٹے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواہشات راجہ پرویز اشرف صاحب کی مہلت کورٹ کی طرف سے ختم ہو رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس آپشنز کیا کیا بچے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے سر؟ دیکھیں جی, آپشنز تو بہت ہیں. میں نے جس طرح پہلے کہا تو کل کوئی نجومیوں والے انداز میں اگر اس کو نہ دیکھا جائے, قومی نقطۂ نظر سے اگر اس کو دیکھا جائے, تو جو جینوئن ڈیفیکلٹیز ہیں وہ اٹارنی جنرل آئی تھنک اس میں کیپیسٹی ہے کہ وہ جینوئن ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں اور ان میں سے رستہ پھر نکلے. جینوئن ڈیفیکلٹی نمبر 1 از کہ ون آف دی ایکیوزڈ جو کو ایکیوزڈ ہیں از پریزیڈنٹ آف دی کنٹری. نمبر 2 از دیر از آرٹیکل 248. نمبر 3 از اس میں نہیں سمجھتا کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو پلیڈ کرنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. عدالتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لا ہم تو بیان کرتے ہیں, رائٹ آف آڈینس استعمال کرتے ہیں, جو وکلا ہیں ان کو کہتے ہیں کہ دے ہیو لاز اینڈ کانسٹیٹیوشن آن دیئر سلیوز, ان کے تو یہاں رکھا ہونا چاہیے تاکہ کوئی ناانصافی یا کوئی بے اعتدالی نہ ہو جائے ناانصافی کے علاوہ. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا کوئی جھگڑا فوری طور پہ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیے اس میں ڈاکٹر صاحب کہ اگر ایک وزیر اعظم کو ایک ہی جرم میں فارغ کیا جا سکتا ہے اور اگر دوسرے کو فارغ نہیں کیا جاتا تو یہ ناانصافی نہیں ہوگی. ایک پہلو. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آپ کا آئین بھی کہتا ہے, ضابطہ فوجداری بھی کہتا ہے اور آپ کا جنرل کلازز ایکٹ بھی کہتا ہے کہ ایک ہی جرم کی 2 دفعہ سزا نہیں دی جانی چاہیے. ڈبل جیپرٹی کا بھی کانسیپٹ ہے. پوائنٹ آف ویو کی بات ہے نا, ڈبل جیپرٹی کی بات ہے. لیکن ملزم میں آنا سر, ملزم کا نام بے شک جو بھی تھا, جرم ایک ہوتا ہے. دیکھیں جرم نہیں, دوبارہ جرم کیا جا رہا ہے. سیٹ ایک ہے سر, دوبارہ جرم سیٹ ایک ہے. لیگل اوپینین ہے نا جو میں دے رہا ہوں, سیٹ ایک ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر خط لکھے, یہ نہیں لکھا ہوا کہ پرائم منسٹر یسر رضا گیلانی خط لکھے. اب اس عہدے پہ جو بھی ہوگا اس کے اوپر فرض ہو جائے گا, وہ قانون پابند ہوگا کہ وہ خط لکھے. فوجداری جو جرم ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ نو بڈی کین بی ویکسڈ ٹوائس فار دی سیم اوفینس. آفس کی بات ہو رہی ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پرنسپلی کہ آفس کی بات کریں نا, پرائم منسٹر کے آفس کی. پرائم منسٹر کے آفس تو ٹرائی ہو چکا نا, پھر تو کیا ساری زندگی کے لیے یہ چلتا رہے گا؟ یہ 2 اس میں بڑے مضبوط قسم کے دلائل ہیں. ایک دلیل یہ ہے ڈبل جیپرٹی والی, نو بڈی کین بی ویکسڈ ٹوائس, اور دوسرا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف دی کنٹری کی ناٹ بی آفرڈ فار دی پرپز آف پروسیکیوشن. یہ بڑے, اب اس کے اوپر کیس کس طرح سے کون بلڈ کرتا ہے, اس کی اہلیت کیا ہے, وہ اس کی نیت کیا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں نا جی. لیکن سر پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی کیس تو نہیں کھل رہا نا, وہ خط لکھنا ہے کہ جو پرانے مقدمات تھے ان کو ری اوپن کیا جائے. آپ کو کوئی بلوا نہیں رہا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پیش کیا جائے, عدالت میں پیش کیا جائے, تو کیا حرج ہے خط لکھنے میں؟ وہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا, سب کو پتا ہے پھر کیا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ سسپینڈیڈ سینٹینس ہو گیا تھا محترمہ شہید کو, ٹھیک ہے, بلایا ہی نہیں گیا تھا ان میں سے ایک کو, ایکیوزڈ کو. اس لیے آئی ٹیک اٹ ویری سیریسلی. میرے پاس بطور لا منسٹر بہت نازک باتیں ہیں جس میں بہت بڑے کانسیکوینسز تھے پاکستان کے کچھ اداروں کے لیے. ایک بات انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے آگے, ایک بات امریکہ سے آگے, اور بہت بڑے کیسز تھے. اس میں ہم نے ڈیفنسز کریٹ کیے. ڈیفنسز کریٹ کر کے پھر پاکستان کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. پاکستان کی شخصیات کا شخصیات نہیں, وہ اداروں میں جا رہا تھا. اگر کیس کا فیصلہ ہو جاتا اداروں میں جاتا ہے. محترمہ اور صدر آصف علی زرداری صاحب ملک سے باہر ٹریول نہیں کر سکتے تھے, یہ مسئلہ تھا نا. نہیں, اس طرح کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں. اگر سینٹینس تو گلوبلی کوئی آدمی, تو اس طرح کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہ ایشوز میرے خیال میں ٹریویل ہیں, یہ چھوٹے ایشوز ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کس کو ٹرائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ فار واٹ. دیکھیے ابھی شریف فیملی کے وکیل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ بہت پرانے کیسز ہیں. یہ والا اس سے بھی پرانا کیس ہے. آپ کو کسی جگہ رک کے, میں نے کہا نا کہ تھوڑا سا ناک سے آگے دیکھنا پڑے گا ہمیں. ہر جگہ انا کے پہاڑ پہ لوگ چڑھے ہوئے بڑکے مار رہے ہیں. ہر جگہ لوگ انا کے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. میں نیچے اترو, لیٹس بی ریئلسٹ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے مل کے چلانا ہے, اور وہ چیزیں چلنی چاہیے. ان میں سے ایک ایگزیکٹو ہے, ان میں سے ایک پارلیمنٹ ہے, ان میں سے ایک جوڈیشری ہے. ان کی بڑی امپورٹنس ہے پاکستان کی ٹریک. اچھا, راجہ صاحب کے پاس بچنے کا کیا طریقہ ہے, کیسے بچ سکتے ہیں وہ؟ دیکھیے ابھی شری فیملی کے وکیل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ بہت پرانے کیسز ہیں. یہ والا اس سے بھی پرانا کیس ہے. آپ کو کسی جگہ رک کے, میں نے کہا نا کہ تھوڑا سا ناک سے آگے دیکھنا پڑے گا ہمیں. ہر جگہ
میرے خیال میں جو پھنسنا نہ چاہے وہ بچ جاتا ہے. میں کچھ طریقہ بتایا نا. طریقہ میں نے کہا کہ جن کی ذمہ داری ہے وہ کریں گے, لیکن آپ فری مشورہ نہیں دینا یہ چاہتے؟ کیسز جی فری مشورہ نہیں دینا چاہتے اس میں بھی آج کل احتیاط کر رہا ہوں. لیکن وہ بتائیں, رائے صاحب آپ کے پرانے دوست ہیں, ان کو کہیں کہ یہ طریقہ ہے, اس سے بچ جائیں, آپ بچ سکتے ہو. میں نے کہا جو نہ پھنسنا چاہے وہ بچ جاتا ہے. لیکن رائے صاحب پھنسنا چاہ رہے ہو. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہاؤ آر یو فائٹنگ یور کیس اینڈ ہاؤ آر یو پلیڈنگ یور کاز. اب عدالتیں ہیں تین, ایک تو عدالت ہے اصلی, دوسرا میڈیا ہے, تیسری پبلک ہے. اور یہ جو الیکٹرانک ڈیوائسز آئی ہیں جن کے ذریعے سے آج آپ کا پروگرام ہو رہا ہے, روز ہوتا ہے, اللہ کرے جاری رہے جتنا عرصہ آپ چاہیں, اس کا بھی ایک ایفیکٹ ہے. اور وہ ایفیکٹ بدقسمتی کے ساتھ اداروں کے اوپر بہت زیادہ ہے. لوگ میڈیا دیکھ کے فیصلے ہو رہے ہیں, لوگ میڈیا دیکھ کے اوپینین میکنگ ہو رہی ہے, لوگ میڈیا دیکھ کے اپنا اپنا رستہ ڈھونڈ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس کو سیریس کرنا پڑے گا. لیکن راستوں کی طرف جانے کے بجائے نا ڈاکٹر صاحب, میں محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اسٹریٹجی رکھی ہے کہ سرفروشوں کی آپ ایک عظیم لشکر تیار کر دیں, اور روز ایک آدمی جو ہے وہ باہر نکل کے کہے کہ مجھے پھانسی لگا دیں, مجھے پکڑ لیں, مجھے اندر کر دیں, مجھے سزا دے دیں. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے, اس سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس سے تو کانفلکٹ میں اضافہ ہوگا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے کچھ ادارے باہر نکل آئیں گے, اور اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو نقصان ہوگا. سیاسی جماعتوں میں سرفروش ہوتے بھی ہیں. عدالت میں پہلا حملہ جج پہ کہ جج اٹھ کے بھاگ کے چیمبر میں پہنچے, پتہ ہے کس نے کیا؟ میں سپریم کورٹ حملہ کیس کی بات نہیں کرنے لگا, اٹارنی جنرل تھے, اور مرحوم ہے, میں ان کا اس میں گرامی نہیں لینا چاہتا. یہ کب کی بات ہے؟ کیس چل رہا تھا جی, ان کے عزیز بھی تھے, کلائنٹ بھی تھے, ان کے خلاف کیس چل رہا تھا. سیاستدان ہیں, وہ بھی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, اس لیے ان کا بھی میں نام نہیں لے رہا. کب کی بات ہے؟ لاہور پیریڈ بتا دیں. منیر شیخ صاحب کی کورٹ میں ہوا. یہ کب ہوا؟ منیر شیخ صاحب کی کورٹ میں ہوا, 90s کی میں بات کروں. ٹھیک. بھائی میں تو دست بستہ سب سے کہتا ہوں, 90s میں ہم تقریباً جا چکے ہیں. میں نے مخالفت کی ہے جو شریف فیملی کے بھی پرانے کیسز کھلنے کی, اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں اتنے پرانے کیسز نہیں کھلنے چاہیے, کوئی ڈاکٹرائن آف لمیٹیشن ہونی چاہیے, کسی جگہ اس کو اینڈ بھی ہونا چاہیے, یا وہ سب کے لیے یا سب کے لیے نہیں ہے. اگر ہم بی بی کے کو ایکیوز کے لیے بات کریں گے تو ظاہر ہے سیم از ایپلیکیبل ٹو دی ادر پیپل. اچھا یہ بتائیے, جو میاں برادران کے خلاف کیسز ہیں, اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کیسز پولیٹیکل لوگوں کے خلاف موسٹلی پولیٹیکل ہیں. نہیں, یہ تو کرپشن کے کیس ہے نا جی. آپ کے خلاف بھی کرپشن کا کیس ہے, ان کے خلاف بھی کرپشن کا کیس ہے. اگر ایویڈنس نہیں ہوگا تو ہم کہہ لیں گے پولیٹیکل کیس ہے. جب اکاؤنٹ ہوگا, اس کے اندر پیسے ہوگا, پیسے ہوگا, اور بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو, پیسے کی بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو. یو ہیو ویری رچ امیجنیشن. لیکن یہ سارا کہانی ہے نا, جب تک کچھ ثابت نہیں ہوتا. سر آج خط لکھیے, آج خط جب خط لکھا گیا تب ثابت ہوا تھا. سر ہو رہا تھا کیس کا ڈیسیژن, نہیں ہو رہا تھا اس سال میں شروع. تو ایک منٹ رک جائیے گا ذرا, آپ نے بہت اچھی بات کی. خط لکھا گیا 1997 میں. 1997 میں. ایک سیکنڈ, کمپلین لاسٹ این آر او کب آیا؟ 2007 میں. ٹھیک ہے, تو کتنا عرصہ گزرا تھا؟ 10 سال. تو ثابت نہیں ہوا نا. اس کی وجہ یہ نہیں, سوئس کورٹس کر رہی تھی ثابت. چھوڑ دیجیے, ہماری حکومت جب ایویڈنس دینا ہوتا تھا اس پر رک جاتی تھی. بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب آئی ایم فیئر ود ایوری بڈی. پولیٹیکل شطرنج پہ لانے کے لیے لیٹس بی فیئر, ان کو لیٹس بی فیئر. نہیں ثابت ہوئے نا, دیکھیں نا, بائی آل سیڈ اینڈ ڈن ثابت نہیں ہوئے. اس لیے جو ثابت نہیں ہوگا میں اس کو کیس نہیں کہتا, اس کو میں پرسیکیوشن ان سم کیسز پروسیکیوشن کہہ سکتا ہوں. اور پھر یہ کہ اس کو کسی جگہ اینڈ بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اینڈ کریں نا. ایک آپ ریکنسلیشن کمیشن کی بات ہوئی تھی, چارٹر آف ڈیموکریسی میں نہیں ہو سکا. آئندہ ایک دوسرے کے خلاف پروسیکیوشن نہ کرنے کی بات. میں بریک لوں گا ڈاکٹر صاحب. بریک کے بعد آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر فرض کریں ان تمام ایشوز کو ختم کرنا ہے اور کسی ایک ایسی جگہ پہ, ایسے مقام پر پہنچنا ہے جہاں یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائے تاکہ ملک آگے جائے, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سوال ہے, یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصرات, سوال یہ ہے کہ اگر سارے ایشوز کو حل کرنا چاہیں, ہم یہ چاہیں کہ پاسٹ کو ختم کر دیں اور ماضی کی طرف بڑھیں, تو اس کا کیا فارمولا ہو سکتا ہے؟ کیا فارمولا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت آسان فارمولا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک اجلاس بلائے. ٹھیک ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو کوڈ آف ایتھکس پہ پابند کرنے کا پابند ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. ناٹ فار دی پرپزز آف دی الیکشنئرنگ. اس کا کام بہت لمبا ہے, ایک پورا چیپٹر کانسٹیٹیوشن میں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. اور ایک کوڈ آف ایتھکس بنا, کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, یہ کوڈ آف ایتھکس آپ بنا دیں.
تمہارے تمام پرانے کیسز ختم کر دیجیے. ظاہر ہے پرانے کیسز کبھی تو ختم ہوں گے نا. کیسے آپ ختم کریں گے؟ سیاسی کیسز ساری زندگی آپ چلائیں گے جب تک سیاستدان. اب بیوی کی شہادت کے بعد لوگوں نے بات کرنا بند کیا نا. ان کی زندگی میں تو بات ہوتی رہی. اس دن کرپشن ہوگی تو بات تو ہوگی. نہیں, کرپشن کہاں ہوئی جی. خدا کا خوف ہمیں کرنا چاہیے. ہر چیز میں مس مینجمنٹ کو بھی کرپشن ہم کہتے ہیں. جو ہمیں اچھا نہیں لگتا اس کو بھی ہم کرپٹ کہہ دیتے ہیں فوراً آسانی کے ساتھ. پھر ثابت کچھ نہیں ہوتا, کہتے ہیں اس کے باوجود کرپٹ ہے, اس لیے کہ میں نے کہا ہوا کہ یہ کرپٹ ہے تو وہ کرپٹ ہو گیا. کسی جگہ ہم نے رکنا بھی ہے نا. دیکھیں نا, ایک تھوڑا سا سپریم کورٹ نے ابھی جو جبار صاحب والی پٹیشن بھی انہوں نے لگائی ہے, ان کو احساس ہوا ہے کہ کچھ فالتو باتیں میڈیا پہ ہونا شروع ہو گئی ہیں ریلیٹنگ ٹو عدلیہ. میں کہتا ہوں وہ فالتو باتیں آپ کے بارے میں بھی ہوتی ہیں اور میرے بارے میں بھی ہوتی ہیں. جرنلائز کریں. صرف اپنی باری آئے تو اس وقت تنگ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر, آئی ایم ویری سوری ٹو سے دس بٹ آئی ہیو ٹو سے دس, جس قدر ہم اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ملائن کرتے ہیں, اسٹریٹجک اداروں کو جتنا ہم ملائن کرتے ہیں, اتنا دنیا کے اندر کسی جگہ پہ اس طریقے سے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز, ان کی کیپیسٹیز کو لوگ ڈسکس نہیں کرتے. کمیٹیز میں لوگ کرتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر لوگ کرتے ہیں, جس طرح سے ہم کرتے ہیں. یعنی اب دیکھیے, ابھی تک آ رہی ہیں 11 سیکٹر سے باڈیز آ رہی ہیں. ہم اس بے رحمی سے سویپنگ سٹیٹمنٹ ایک آدمی بیٹھ کے دے دیتا ہے. اگر آپ نے کسی کو روکنا ہے, اور جو افواج پاکستان کے بارے میں وہی لینگویج ہے آئین میں جو عدلیہ کے بارے میں, اپنی بات نہ کریں نا, ناک سے آگے گزریں, سب کی بات کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, فرض کر لیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کل یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا ہے, خط جو انہوں نے کہا ہے لکھ دیتے ہیں, کیا ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیں جی, اسپیکنگ فار مائی سیلف, میں تو خط لکھنے کا عام ہی نہیں ہوں. کچھ لوگ ہیں بھی, کچھ لوگ بدلے بھی, اور اس کے اسباب ہیں جو میں کہہ چکا ہوں, اور جس کو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن میں سپریم کورٹ نے ڈال دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت خط لکھنے کا جو کام ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر نہیں کرنا. نہیں, ناٹ ایٹ آل. پرائم منسٹر جو کیس جدھر لگا دیا گیا وہ لگا ہوا ہے نا جی, کر دیں, اور کسی ایڈوائس کی ضرورت نہیں. اور اٹارنی جنرل صاحب نے خط لکھ کے کھلوائے تھے, ایک اور اٹارنی جنرل صاحب نے خط لکھ کے, اور ریزننگ بھی ہے میرٹ کے اوپر, وہ کیسز ختم ہو گئے. ون آف دی ریزنز, ناٹ دی ریزن, یہ ہے کہ دوسرے جو اٹارنی جنرل صاحب تھے انہوں نے خط لکھا. اب جب بھی اگر کچھ کھلتا ہے, اس طرح کا کیس کھلے گا, یہ کیس اس کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ اٹارنی جنرل کے خط کے ذریعے سے کھلا گا. اب پرائم منسٹر لکھتا رہے یا پوری کابینہ بھی ساتھ لکھے اور میں اور آپ بھی دستخط کر دیں تب بھی نہیں کھل سکتا. یہ وہاں کے میں قانون کی بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے, میں نے پہلے کہا, آپ نے بہت اچھی طرف آج بحث کروائی ہے کہ کہیں پہ رکنا ہے, ابھی بھی رک جائیں. کسی نے ستو نہیں پیے ہوئے, کوئی بھی سو نہیں رہا پاکستان میں, یہ میں کہنا چاہتا ہوں دوبارہ. ابھی بھی رکنے کی ضرورت ہے. نوز ڈاؤن ٹیل اپ آ رہی ہے آپ کی اکانومی. آپ اکیلے رہ گئے ہیں دنیا میں کئی حوالوں سے. کوئی صورت نہیں ہے پاکستان کو ایکسس ملنے کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. گورنمنٹ نے بھی روکنا ہے. میں اس ایمبٹ سے تھوڑا نکل گیا. پہ بیٹھ کے ملائن کرتے ہیں کورٹ کو ڈائریکٹلی. میں اس ایمبٹ سے تھوڑا سا نکل گیا. میں نے تو کہا کسی کو بھی ملائن نہیں کرنا چاہیے بھائی. آپ کو کیوں ملائن کیا جائے, مجھے کیوں ملائن کیا جائے؟ ہم بھی تو اتنے امپورٹنٹ ہیں, ہماری بھی بیٹیاں ہیں, ہمارے بھی بیٹے ہیں, ہمارے خاندان ہیں, ہم ماؤں والے ہیں. کسی کو بھی ملائن نہ کیا جائے نا. لیٹ اس میک لا. وائی ڈونٹ یو میک اے لا؟ آپ کل سب کو نوٹس دیں, آپ کو بلا لیں, مجھے بلا لیں, سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلا لیں, کھڑے ہو کے ہم بتاتے ہیں کیا لا ہونا چاہیے, کہاں رکنا چاہیے. جس کے خلاف کوئی ثبوت ہے وہ ضرور بات کرنی چاہیے. رک جائے, کون رک جائے؟ حکومت رک جائے, کورٹ رک جائے, دونوں رک جائیں, کو کون رک جائے؟ میں دونوں کو ہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں سے ایسی صورت حال ہے جس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے, اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی جو جلوس نکالتی ہیں ان کا کیا حق ہے جلوس نکالیں گے, یہ میری عدلیہ, میں اس کی حفاظت کروں گا. اتنی لولی لنگڑی پاکستان کی عدالتیں ہیں کہ آپ ہی حفاظت کریں گے جلسے کے ذریعے سے, پھر جلوس آپ نکالیں گے. دنیا میں کسی جگہ ججوں کے پوسٹر لگا کے سیاستدانوں کے ساتھ جلوس نکلتے ہیں پاکستان کے علاوہ. دس از ویری انفارچونیٹ. لیکن سر دنیا میں کسی جگہ پہ پوری سپریم کورٹ کو سسپینڈ بھی نہیں کیا جاتا. پکڑے نا, جب سسپینڈ کر دے گی ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک بازو سے تو پکڑے, یہاں ایک پولیٹیکل پارٹی ہاتھ تو رکھیں کہ عامر کو مقدمہ تو کھولیں, ہم چلائیں. دونوں دفعہ جس نے لگایا اس ملک میں مارشل لا چلائیں. کس نے روکا ہوا ہے؟ ون آف دی اگریوڈ پارٹیز جن کو نکالا گیا. سر وہ جب لے کے آئیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ پولیٹیکل پروگرام ہو گیا, چلیں چھوڑ دیجیے جی, کس نے کہا ہے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کو ملائن کیا جا رہا ہے جی, ہمیں ہر بار ہمیں شہید کیا جاتا ہے. اسی دور میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں نا موصوف کہ میں آ رہا ہوں, اور پھر نہیں آئے نا.
مشرف کی بات کر رہے ہیں؟ میں جس نے مارشل لا لگایا ایک ہی ہے نا، اور کون ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں آپ کو پتا ہے کوسٹ سے بلوا رہی ہیں ان کو، کوسٹ نے ان کو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، حکومت لے کے آ رہی، حکومت لے کے اشتہاری قرار دیا ہوا نہیں کیا ہوا۔ پرویز مشرف اشتہاری ہیں، کورٹ نے ان کے یہاں پہ اکاؤنٹس منجمد کیے ہوئے چودھری ہیں، صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لے کے آئیں ان کو چودھری پیش صاحب کریں، آپ نہیں کر رہے۔ اشتہاری واپس آئے بھی ہیں اس ملک میں یا نہیں آئے پکڑے ہوئے؟ کورٹ وہ دیکھیے کورٹ نے لائنیں نہیں لگی لینا، ہوئی ہیں جن کو پکڑ کے لایا گیا، حکومت نے لے کے آنا ہے، حکومت لے کے آئے نا۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں جن کو لایا گیا، کوئی کیس تو بنائے، کوئی کیس تو کھولے، کوئی کیس تو بن چلائے۔ گئے، مثلاً تو انہیں مفتی صاحب عدالت کا کیس ہے، 7 ججوں کے فیصلے والا کیس ہے۔ بگٹی صاحب کے قتل کا کیس ہے۔ موصوف کو کہا گیا کہ اب دوبارہ مارشل لا اپنا لگائیے، انہوں نے مارشل لا لگا دیا، کہاں ہے وہ وہ کیس؟ پکڑے نا جی، ان کو پکڑے نا، ظاہر گورنمنٹ نے ہے پکڑنا ہے، آپ نے ڈاکٹر تو نہیں صاحب۔ پکڑنا، میں نے بھی نہیں پکڑنا، ابھی جس نے پکڑنا ہے وہ پکڑیں گے۔ ابھی ڈاکٹر رحمان ملک صاحب ایک خط لکھتے ہیں نا تو وہ واپس آ سکتے ہیں، لکھتے ہیں، کیوں نہیں لکھ رہے وہ؟ آپ تو آپ لوگ پروٹیکٹ کر رہے بہت ہیں نا اس کو۔ مزے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے میں انجوائے کر رہا ہوں، آپ کو پتا نہیں، ہے، اب آپ دیکھیے، کو مجھ سے زیادہ پتا ہے۔ ڈاکٹر رحمان ملک صاحب اگر خط لکھیں آپ مجھ سے مجھ سے انٹرپول کو خط لکھیں جی زیادہ ہمارا مجرم جانتے ہے، ہیں، پیش کیا جائے، ہماری عدالتیں مجھ سے بلوا رہی ہیں، ان زیادہ کو منگوا رہی ہیں، اور وزارت داخلہ ان کے پاسپورٹ کی تجدید کر رہی ہے مسلسل۔ پرویز مشرف صاحب وہ ان کا رائٹ آف سٹیزن شپ اور چیز ہے، ملزم بھی تو ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے، آپ نہیں کہنا چاہتے، آپ مجھ سے کہا، میں نے کہہ دیا ہے، اس لیے کہ جب تک دیکھیے لوگوں کو یقین اگر دلوانا ہے نا نظام کے اوپر، انصاف کے اوپر، اس پاکستان کی پارلیمان کے اوپر، پاکستان کی عدالتوں کے اوپر، برابری کا سلوک چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، خاص طور آپ نے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی گفتگو سنی۔ ڈاکٹر صاحب کے خیالات ہمیشہ کی طرح بڑے ریولوشنری ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں فریقین کو درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے۔ درمیان کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو مزید لچک دکھانی چاہیے یا حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی لچک سامنے آنی چاہیے؟ اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے کل ہی ہوگا۔ کل تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ خدا حافظ۔